نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ ذرا ذاکر صاحب کی بات سنیے کیا فرما رہے ہیں۔ کیا ہے؟ چلے قبلہ معرفت کا جملہ ہے، یہاں نہ پڑھا تو پھر کہاں پہ پڑھوں گا؟ آدم کیسی حجت ہے قبلہ؟ میں لفظ کہہ رہا ہوں، دلیل میں دوں گا، جو حوالہ مانگنے سے نوکر حاضر ہے۔ قبلہ آدم وہ حجت ہے جسے علی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جسے علی ہاتھوں سے بنائے اسے تو سجدہ ہو جائے۔ ہم مذہب تشیع تمام برادران اہل سنت کی خدمت میں بھی گزارش کریں گے کہ اس طرح کے افراد کو لے کر مذہب تشیع پر کسی قسم کا کوئی الزام نہ لگایا جائے۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ ذرا دیکھیے، یہ آپ ہی لوگوں کا عقیدہ ہے، ذرا آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، اس کو ذرا دیکھیے یہ کون ہے۔ پڑی نا ہوا پہ، اللہ نے کہا نظریں ہٹا، پہلے نکاح کر پھر حلال ہوگا دیکھنا۔ ٹھیک ہے، اللہ میاں کر دے نکاح، 5 بندوں کی ضرورت ہے ڈھونڈ۔ اللہ میاں میری کہاں واقفیت؟ نہ فرشتوں میں نہ جنات میں، کہاں سے لاؤں؟ توجہ، اگر کلیجہ ہلتا نہیں تو عالم انوار میں ید اللہ کا ہاتھ باہر آیا، آدم کے کندھے پہ رکھ کے علی نے کہا گھبرا نہیں، تیرا وکیل میں علی ہوں۔ اماں جی سوچ میں پڑ گئی کہ یہ اس کا وکیل تو میسر ہو گیا، اب میں کہاں جاؤں؟ ٹھہرے میں ذرا چہرے پہلے دیکھ لوں۔ اچانک ایک پردہ نشین ہوا کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، بیٹی ہوا گھبرانا نہیں، میں فاطمہ جو موجود ہوں۔ یہ جو ستونوں کے ساتھ پچھلا محلہ ہے، ٹھیک ہے بھائی جو پردہ نور کو ہٹا کے ایک جوڑی باہر آئی، کہا آدم ہم ہیں بڑے چھوٹے، ہیں دونوں برابر۔ ہم بڑے چھوٹے ہیں، حسن مجھ سے بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں، لیکن ہم دونوں برابر کے ہیں، دونوں برابر کے عادل گواہ ہیں، ہم تیرے نکاح کے گواہ۔ تیرے رسول نے کہا میں ہی باقی رہ گیا ہوں، تیرا نکاح میں پڑھا دوں گا۔ نہیں ہاشم بھائی، مجھے نہیں خبر کہ بی بی نے میری دوسری ڈیوٹی اس دھرتی پہ کب لگانا ہے، جب تک دوسری ڈیوٹی نہیں لگتی تب تک غضنفر کا یہ جملہ سوچتے رہنا، اگر میرا رسول نکاح نہ پڑھاتا آدم کی نسلیں حلال نہ ہوتی۔ جو آدم کا نکاح خان ہے اپنا نکاح ابو طالب سے پڑھاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح بھی ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اولاد بھی ہوگی، تو آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہوگی اس کا دادا کون ہوگا، ذرا اس کو بھی دیکھیے۔ آدم تو رشتے میں پوتا ہے میرے مولا علی کا، آدم تراب کا بیٹا، علی تراب کا باپ، یعنی علی آدم کے باپ۔ ذاکرین کے ان بیان سے پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والے ہیں، یعنی وہ حضرت آدم علیہ السلام کے خالق ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدم علیہ السلام کے خالق ہیں، اللہ خالق نہیں ہے آدم علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا نہیں کیا انسان کو، کیونکہ آدم علیہ السلام سے انسان کی نسل چلی ہے۔ آدم علیہ السلام تمام انسانوں کا باپ ہے، اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں شیعہ کے نزدیک۔ تو ان تمام مخلوقات یعنی تمام انسانوں کو پیدا کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور جس طرح نصیریوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا ہے، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالق ہیں آدم علیہ السلام کے۔ جب خالق ہوئے تو خدا بن گئے، خالق ہی تو خدا ہوتا ہے، خالق ہی تو اللہ ہوتا ہے جو کسی کو پیدا کرے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نظر میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والے ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے پیدا کیا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو تمام مخلوق زمین پر جتنی ہے اس کو پیدا کرنے والے انسانوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی اللہ نے انسانوں کو پیدا نہیں کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا کفر ہے۔ آپ لوگ شیعہ کے کس کس کفر کو چھپائیں گے؟
उनके इतने कुफर हैं कि वो छुप ही नहीं सकते। आप चाहे जितने भी उनके ऊपर पर्दे डालें, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कुफर बाहर निकल के आएगा, लोगों के सामने आएगा, बेनिकाब होगा, लोगों को पता चलेगा कि ये अकीदे इनके जो है ना कुफरिया है, इनका ये अकीदा लोगों के सामने छुप नहीं सकता, बेनिकाब होके रहेगा। उसके बावजूद लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि हम शिया हैं। तो ये आप ही लोगों के शिया हैं, ये भी आप ही लोगों के जाकिर हैं, ये भी आप ही लोगों के आलिम हैं, ये भी आप ही लोगों के अल्लामा हैं, कोई और नहीं है। इससे बेहतर ये है कि आप इन्हीं के ऊपर कुफर का फतवा खुद लगाएं, जैसे कि आपके अपने आलिम कह रहे हैं। क्या जरा सुनिए उसको। के बारे में गुलूव करते हैं। गुलूव से मतलब यह है कि ये आइम्मा के बारे में अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात ज़िक्र करते हैं या अल्लाह का दर्जा देते हैं, रब का दर्जा देते हैं। वो खुसूसियात जो मुख्तस हैं अल्लाह तबारक व तआला के लिए, वो आइम्मा में से किसी एक इमाम के लिए या दीगर आइम्मा के लिए भी ज़िक्र करते हैं। उन्हें रब मानते हैं, नऊज़ुबिल्लाह, उन्हें अल्लाह मानते हैं, उन्हें राज़िक मानते हैं, उन्हें मौत व हयात देने वाला मानते हैं। बहुत सारी खुसूसियात जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं वो आइम्मा के लिए बयान करते हैं। इसलिए ये इमामत के कायल ही नहीं है। जब इमामत के कायल नहीं है तो इमामिया और शिया के ज़ुमरे में शुमार नहीं होते, बल्कि मुस्लिम नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, मुशरिकीन है। बुत परस्तों के साथ इनका शुमार करें। एक हाँ, ये अच्छा मशवरा दिया है कि आप लोग इनके ऊपर खुद कुफर का फतवा लगाएं। हमारी नजर में तो आप सारे ही काफिर हैं, हम किसी को मुसलमान नहीं समझते। ऐसे नजरिए वालों को, ऐसे अकीदे वालों को, जिनकी नजर में कुरान मजीद में तहरीफ हुई हो, जो अबू बकर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को नऊज़ बिल्लाह काफिर समझे, हमारी नजर में तो ऐसा कोई भी शख्स मुसलमान नहीं है। बाकी आप लोगों की नजर में यही लोग मुसलमान हैं या नहीं है। वो तो कहते हैं कि ये सहाबा की गुस्ताखी करते हैं, सहाबा की तौहीन करते हैं। भाई, सहाबा की बात नहीं है, ये नबियों की गुस्ताखी करते हैं। ये आदम अलैहिस्सलाम की बहुत ही बड़ी गुस्ताखी है कि आदम अलैहिस्सलाम का खालिक हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु है, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने वाले हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का माबूद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु है। ये इनका नजरिया, इनका अकीदा है, इनके जाकिरीन का, इनके शिया का, ये किसी एक का नहीं है। मैंने 3 पेश किए आप लोगों के सामने। इनके ये अकीदे और नजरिए इनके ये कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को खालिक समझते हैं,